السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ ہود کی آیت نمبر 100، 101 اور 102 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک من انباء القری، ذالک یہ من انباء خبریں ہیں۔ انبائی کو یاد رکھنے کے لیے نبا آپ پڑھ چکے ہیں پہلے، اور نبی بھی بن سکتا ہے۔ نبی وہ شخصیت ہوتی ہے جو سچی خبریں دیتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی خبریں اللہ کی مخلوق کو دیتا ہے۔ القرا بستیوں کی، یہ کریا بستی آپ پہلے پڑھ چکے۔ نقصہ علیک، ہم بیان کرتے ہیں ان کو۔ نقص نون کے معنی ہم، قصو کو دیکھیں تو اردو کا لفظ قصہ بنا سکتے ہیں آپ۔ علیک آپ پر، منہا ان میں سے، قائم کچھ قائم ہے۔ قائم قیام بھی بن سکتا ہے، اور قائم اردو میں بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں۔ قائم و حسید کچھ مٹ چکی ہیں۔ حسید ہوتا ہے فصل کو کاٹنا، تو یعنی جڑ سے کٹ چکی ہیں، مٹ چکی ہیں۔ خاص و دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، یہ بستیوں کی خبریں ہیں، ہم ان کو آپ پر بیان کرتے ہیں۔ ان بستیوں میں سے، بستیاں بریکٹ میں کریں، یعنی ان میں سے کچھ قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں۔ وما ظلمناہم، اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر۔ ظلمناہم کو دیکھیں تو آخر میں ہم کی ضمیر ان پر، نا کے معنی ہم۔ زاد لام میم اردو میں بھی ہم ظلم و ستم کا لفظ بولتے ہیں، یہیں سے بنے گا۔ اور ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن اور لیکن۔ لیکن کو دیکھیں تو یہ اردو کے لیکن جیسا ہے، بس یہ لگا دیں تو لیکن بن جاتا ہے۔ ظلموا انہوں نے ظلم کیا، واو الف آخر پہ جمع کی علامت ہے۔ انفسہم اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر۔ فما پھر نہ، اغنت کام آئے، انہم ان سے۔ اغنت کو دیکھیں تو جو غنی ہے، جو انسان کو غنی کر دیتی ہے کوئی بات، تو یہ وہی لفظ ہے۔ کام نہ آئے ان سے۔ آلہتہم اللتی، آلہتہم ان کے معبود، ان کے الہ۔ ہم کی ضمیر ان کے، اللتی جنہیں، یدعون وہ پکارتے تھے، یا کے معنی وہ، واو نون جمع کی علامت، دال عین دعا بنانا ہو اردو کا لفظ، دال عین الف لگا دیں تو دعا بن جائے۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ من شیء کچھ بھی۔ من شیء لما جاء، لما جب، جاء آ گیا، امر ربک تیرے رب کا امر، تیرے رب کا حکم۔ وما زادوہم اور نہیں کچھ اضافہ کیا ان کو، ان سب نے۔ زادو کو دیکھیں، پھر آخر میں جو ہم کی ضمیر ہے ان کو، اور زادو میں آگے الف بھی تھا جو گرامر کی وجہ سے گرا دیا گیا، یہ جمع کی علامت ہے۔ تو زیادہ کو زیادہ بنانا ہو تو ایک یہ لگے گی زے کے بعد،
تو زیادہ بن جائے گا. کچھ زیادہ نہیں کیا ان کو سب نے، کچھ اضافہ نہیں کیا ان کو سب نے، غیر سوائے تطبیب بربادی کے. تطبیب کو دیکھیں تو آخری پارے میں تبت یدا سورہ لہب میں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، تبت یدا ابی لہب و تب، تو خسارے میں جانا، ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے برباد ہونا. تطبیب با محاورہ ترجمہ دیکھیے. اور ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، پھر ان کے معبود ان کے کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا پکارتے تھے کچھ بھی. جب تیرے رب کا حکم آ گیا تو سوائے بربادی کے انہوں نے، یعنی معبودوں نے جو باطل معبود تھے، کچھ اضافہ نہ کیا، ان پر کچھ اضافہ نہ کیا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، اخذ ربک، تیرے رب کی پکڑ، اخذ پکڑنا، یہ آپ کل بھی پڑھا تھا، یہ آپ ہر دوسرے تیسرے دن پڑھتے. اذا، جب، اخذ القرا، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، قرا کو کریا کریا، بستی بستی اردو کا لفظ بنا سکتے ہیں. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں وہ، اور وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہے. ظالمۃ، انا، بے شک، اخذہ، ان کی پکڑ، علیم شدید، علیم شدید، بڑی دردناک ہے، بہت سخت دردناک ہے. شدید سخت کو کہتے ہیں. علم دردناک، رنج و علم اردو کا لفظ بنے گا یہاں سے. با محاورہ ترجمہ دیکھیے. اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی ہیں، بلا شبہ اس کی پکڑ بڑی سخت اور دردناک ہے. سبق پورا ہوا. اللہ سبحانہ و تعالی نے چند قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، کیونکہ قرآن تو آپ پر ہی نازل ہوتا ہے نا، آپ پر ہی نازل ہوتا تھا. تو فرمایا پیارے نبی، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بستیوں کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. یعنی ہمارے بیان کرنے سے پہلے یہ آپ کو ان کا علم نہیں تھا، ہم آپ کو یہ خبریں دیتے ہیں. ان میں سے کچھ بستیاں قائم ہیں اور کچھ مٹ چکی ہیں، کٹ چکی ہیں. ان کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا. بستیوں سے مراد بستیوں کے لوگ ہیں. بستی تو اپنی جان پہ ظلم نہیں کرتی نا، بستی کے رہنے والے ہی کرتے. اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. کس شکل میں؟ اللہ کے ساتھ شرک کر کے، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار کر، اوروں کو معبود بنا کر، اور برے کام کر کے. تو ان کا یہ بہت بڑا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ وہ اوروں کو معبود بناتے تھے. اور معبود کی شکل بھی آگے بتائی کہ پھر ان کا پکارنا جو تھا اللہ کے علاوہ وہ کچھ کام نہ آیا جب اللہ کا حکم آ گیا، جب تیرے رب کا عذاب آیا. تو یہ جو پکارنا ہے یہ عبادت ہے، یہ غیب میں پکارنا، فوق الاسباب پکارنا. جیسے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اس طرح کسی اور سے دعا کی جائے تو یہ اس کی پکار ہو جائے گی غیب میں.
جب بھی پکارو۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو معبود تھے ان کے بناوٹی، انہوں نے ان کی بربادی میں اضافہ کیا، ان کو فائدہ نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ اللہ کے مقابلے میں کیا کر سکتے تھے۔ اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ آتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، اور شرط یہ بتائی کہ وہ ظلم کرنے والی ہوتی، اور اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے اور رنج و علم والی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پہ رکھے اور ہمیں اپنے عذابوں سے دوچار نہ کرے، دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔